کیا حدیثوں سے حرام ثابت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حدیثوں سے حرام ثابت ہے. کیوں نہیں ثابت ہے میرے بھائی؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں تو ایک ہی مثال دے دوں آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب شراب کی حرمت کہیں پورے قرآن میں نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا اور لوگوں پہ جو ہے حدیں جاری کرائیں، کوڑے لگوائے لوگوں کے. جو شراب کی حد ہے وہ بہت سے صحابہ پہ لگی. تو یہ تو لوگ جو ہیں آج کل جو اہل قرآن نام سے گروپ ہے وہ اس طرح کے جملے اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں. حرام اور حلال کرنا ہی اللہ اس کے رسول کا حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے. کیا قرآن میں فرقوں کی مناہی آئی ہے؟ ان کا سوال ہے کیا قرآن میں فرقوں کی مناہی آئی ہے؟ بالکل آئی ہے بھائی. آپ سورہ انعام آیت نمبر 159 پڑھیں کہ اے نبی، جو لوگ فرقہ فرقہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، ان کا تیرے سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ اندازہ کر لیں، یہی مناہی آئی گئی. سب سے بڑی بات تو جس کا اللہ کے رسول سے تعلق نہیں، اس کا کیا ایمان اور اس کی کیا آخرت. اسی طرح سورہ روم میں بھی اللہ نے کہا کہ طنز کیا بلکہ کہ ہر گروہ جو ہے اپنے گروہ کو لیے ہوئے ہے کہ سوچتا ہے کہ میں ہی حق پہ ہوں، جبکہ حق کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. سورہ روم کی آیت ہے، آیت نمبر شاید غالباً 30 ہے، آپ چیک کریں. کیا جائیداد کا کرایہ خانہ سود ہے؟ ان کا سوال ہے کہ جائیداد کا کرایہ کھانا سود ہے؟ نہیں بھائی، جائیداد کا کرایہ کھانا سود نہیں ہے. آپ بالکل جائیداد اپنی کرائے پہ دیں اور اس میں کرایہ اس کا کھائیں، کوئی مناہی نہیں ہے. سود کی تو الگ ڈیفینیشن ہے. ہاں، قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ صرف یہ جو حرم کی زمین ہے نا مکے کی، اس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ فری ہے، وقف کر دی گئی. کوئی بھی وہاں رہ سکتا ہے، کوئی بھی ٹھہر سکتا ہے. مطلب وہاں کا کرایہ نہیں ہونا چاہیے. اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ کرایہ وہیں دیا جاتا ہے. اتنی بڑے بڑے ہوٹل ہو گئے، اتنے مہنگے مہنگے، وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے وقف ہے چیز. باقی اور کہیں کا بھی آپ جائیداد بنائیں اور کرایہ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. بالکل یہ سب بیکار کے جملے لوگوں نے الجھانے کے لیے لوگوں کو اڑائے ہوئے ہیں. کیا بار بار پیشاب آنے پر ڈائپر لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کیا بار بار پیشاب آنے پہ ڈائپر لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں بھائی. آپ کی اگر شرعی مجبوری ہے اور آپ کا پیشاب ہی نکلتا رہتا ہے تو بالکل آپ کو ڈائپر لگانا چاہیے. اور اس میں اگر پیشاب اکٹھا بھی ہو جائے آپ اس حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 5-10 منٹ کے لیے ہٹا دیں گے اور نماز پڑھنے کے بعد دوسرا ڈائپر لگا لیں پاک، تو وہ آپ کی اپنی سچویشن کے اوپر ہے. لیکن آپ کو اجازت ہے ہر طریقے سے. شرعی مریض کہلاتے ہیں اور انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے شرعی عذر جو ہے وہ اس میں یہ معاملہ آئے گا. حمل کی وجہ سے عشاء پوری نہیں پڑھ پاتی ہوں، کتنی پڑھوں؟ ہاں میری بیٹی، بہت سی عورتیں جو ہیں وہ حمل کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھتی. میری رائے آپ کے لیے یہ ہے، آپ ماشاءاللہ باقی تو ساری نمازیں پڑھ لیں، عشاء آپ صرف 4 فرض اور 1 وتر پڑھ دیا کرو. اور اگر آپ کا حمل زیادہ دنوں کا ہو گیا، پیٹ بڑھ گیا اور بھیجتا ہے سجدہ کرنے میں، تو آپ کرسی پہ یا نیچے بیٹھ کے یا بیڈ پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتی ہو. اللہ کی طرف سے آپ کو پوری چھوٹ ہے. جیسی آپ کی پوزیشن ہو آپ خود فیصلہ کریں. 4 فرض اور 1 وتر، 1 وتر بھی نبی نے پڑھا ہے. تو اس لیے سب سے آسان نماز آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ 5 رکعت پڑھیں اور سو جائیں. نام لکھی ہوئی جائے نماز تحفے میں ملے تو کیا اس پر نام لکھی ہوئی جائے نماز تحفے میں ملے تو کیا اس پر نماز پڑھیں؟ ان کا سوال یہ ہے آج کل نام لکھ کے جا نمازیں دیتے ہیں لوگ، کیا اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. تو تحفے میں لوگوں نے نام لکھوانے شروع کر دیے. میرے حساب سے نام ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ پھر دھیان بھٹکتا ہے آدمی کا، اس نام پہ دھیان جائے گا. نام تو صرف اللہ کا ذہن میں ہونا چاہیے. تو اس لیے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، نہ کسی مہمان کا یا کسی میزبان کا، کسی کا نام اس پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے نام اس ٹائم آپ کو یاد آنا چاہیے. لیکن حرج کوئی نہیں، اگر کوئی دیتا بھی ہے تو بس کوشش یہ کرے کہ پیچھے کی طرف لکھوا دے. جب نماز پڑھ رہا ہو آدمی تو اس کی نظر اس پہ نہ پڑے. کیا عورتوں کو بھی رفع الیدین کرنا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ یہ ان کا سوال یہ ہے کیا عورتوں کو بھی رفع دین کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل عورتوں کو بھی کرنا ہے. دین تو سب کے لیے برابر ہے. اور رفع دین کا طریقہ میں پہلے ہی بتا چکا. رفع دین جو ہے وہ سب سے پہلے تو ایک آپ جب نیت باندھتے ہوئے آپ ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. دوسرا رفع دین جو ہے اس میں آپ کو رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اوپر اٹھا کے اس طرح سے رکوع میں جانا ہے. پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اللہ اکبر آپ کو کہہ کے ہاتھ اٹھانے ہیں.
کیا یہ 3 رفعتین ہیں، عورتوں کو بھی کرنا ہے اور مردوں کو بھی کرنا ہے، مطلب دونوں رکعت میں اس طرح سے کرنا ہے۔ ویسے 1-2 روایتوں میں سجدے میں بھی رفعتین کا حکم آیا ہے، لیکن مین جو سنت ہے وہ یہ میں نے جو آپ کو بتایا نا 4 رفعتین ہیں، ایک پہلا اور ایک پھر اس میں رکوع میں جاتے ہوئے اور پھر اٹھتے ہوئے رکوع سے، تو یہ رفعتین جو ہیں یہ آپ کے لیے ضروری ہیں۔ کیا موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ کیا موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے بھائی، روایتوں میں بہت سارے بزرگوں نے خواب میں بتایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہ بات جب تکلیف ہو رہی تھی وصال مبارک کے وقت تو یہی بات پوچھی تھی ملک الموت سے کہ بھائی اتنی تکلیف ہوتی ہے موت کی کہ آپ کو تو اللہ کے حکم سے بہت کم تکلیف دی جا رہی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم جو ہے ایک حساب سے پریشان سے ہو گئے کہ میری امت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو ہم تو اس نبی کی امت ہیں کہ جنہیں یہ فکر تھی اس ٹائم بھی کہ میری امت کا کیا حال ہوگا جب ان کو موت کی تکلیف ہوگی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نا کے برابر تکلیف دی گئی، لیکن ہمارا کیا حشر بنے گا۔ ویسے روایتوں میں بات ہے کہ مومن کو اگر سچا مومن ہوا اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہوا تو ایسی تکلیف ہوگی جیسے سوئی چبھ جاتی ہے، اور جو مطلب بے ایمان لوگ ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے ان کی تو روحوں کو فرشتے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اندر جسم میں گھس کے اس طرح سے کھینچیں گے جیسے کھال کھینچی جاتی ہے جسم پہ سے۔ کیا محمد نام رکھنا یا لگانا سنت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا محمد نام رکھنا یا لگانا سنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بھائی محمد نام رکھا کرو، تو اس لیے سنت ہو گیا میرے حساب سے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میری شادی والے دن میں میک اپ میں کیسے نماز پڑھوں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے اس بچی کا کہ میک اپ والے دن کیسے نماز پڑھوں۔ بیٹے آپ ملا کے نماز پڑھ دینا۔ میک اپ آپ کا مان لو دوپہر میں ہوتا ہے نا، تو آپ میک اپ اس ٹائم شروع کرانا جب آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ دو، اور اس کے بعد جب آپ کی رخصتی ہو جائے، آپ اپنی سسرال پہنچ جائیں، تو وہاں آپ کے پاس صبح تک کا ٹائم ہے، مطلب فجر کا ٹائم ہونے سے پہلے پہلے آپ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھ سکتی ہو۔ کسی کی باتوں میں نہ آنا، نماز ضرور پڑھنا بیٹے، نماز برکتوں والی چیز ہے۔ یہ ایک دن ایسا ہوتا ہے اس میں میں نے اکثر بچیوں کو دیکھا وہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن اللہ نے اتنی کم عمر میں آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، آپ تو مبارکباد کی مستحق ہو۔ تو اس لیے میں نے جو حل آپ کو بتایا بس آپ اپنے تک رکھنا، اسے اپنی سہیلیوں میں بھی ضرور بتانا کہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھ کے اس کے بعد اپنا میک اپ کرائیں، اور رات میں جب آپ اپنے روم میں پہنچ جائیں تو 1-2 گھنٹے کے بعد بھی آپ مطلب صبح کے جیسے آج کل 5:45 بجے ٹائم ہو رہا ہے تو آپ 5 بجے تک بھی نماز پڑھ سکتے ہو، عشاء اور مغرب ملا کے، اس کے بعد پھر اپنا مغرب پڑھ کے آپ سو سکتی ہو۔ جام میں پھنس جاتے ہیں کیسے نماز پڑھیں؟ ان کا سوال یہ جام میں پھنس جاتے ہیں کیسے نماز پڑھیں؟ بھائی یہ تو ایسے تو جام نہیں ہوتے، آپ کو اگر اندیشہ ہے آج کل تو نیٹ سے پتہ لگ جاتا ہے کہاں پہ کتنا جام ہے، تو آپ زور کے ٹائم اگر نکلے تو عصر ساتھ میں ملا کے پڑھ کے نکل جاؤ، اور زیادہ جام میں پھنس گیا آپ زیادہ لیٹ ہو گئے مغرب بھی آپ کی نکل گئی تو مغرب عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہو۔ تو بالکل ملا کے نمازیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پڑھی، جب پوچھا گیا کہ حضور نے اس طرح نماز کیوں پڑھی کہ امت کی سہولیت کے لیے، کیونکہ آنے والے زمانوں میں انداز تھا نا حضور کو کہ اس طرح کے معاملے بھی آئیں گے، لوگوں کو نمازوں میں دقت ہوگی، تو اس لیے اسے نظیر نہیں بنانا۔ قرآن کی آیت یہ ہے مقررہ وقتوں پہ نماز فرض ہے، تو پڑھنی تو اپنے وقتوں پہ چاہیے، لیکن کہیں اگر ایسی مجبوری ایسی پریشانی ہو اور آپ جام میں پھنس رہے ہوں تو بالکل آپ اس طرح سے ملا کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بالکل ہی آپ پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کی مغرب جو ہے وہ عصر نکل رہی ہو، آپ پڑھنے سے بھول گئے، آپ کو پتہ نہیں تھا اتنا جام ہوگا، تو آپ تیمم کر کے کار میں بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اتر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اگر حالات ایسے نہیں ہیں اس جگہ کے کہ آپ اتر کے نماز پڑھو گے تو کوئی شر ہو جائے گا، کوئی شر پھیل جائے گا، تو آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ بس باہر کی مٹی سے تیمم کرا اگر پانی میسر نہ ہو، اور بیٹھ کے نماز پڑھ دو اپنی کار میں۔ سہرا بندوانا یا پڑھوانا شادی میں سنت ہے؟ ان کا سوال یہ ہے سہرا بندھوانا سہرا پڑھوانا کیا شادی میں سنت ہے؟ نہیں بھائی، یہ بھی بس علاقائی معاملہ ہے، منائی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا وطروں کے بنا عشاء نہیں ہوگی؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وطروں کے بنا عشاء نہیں ہوگی؟ نہیں بھائی، یہ تو بیکار کی بات ہے، وطر بالکل الگ نماز ہے اور عشاء بالکل الگ نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے ساتھ بھی پڑھی ہے، بیچ رات میں بھی پڑھی ہے، اور آخری رات میں بھی پڑھی ہے وطروں کی نماز۔ تو وطر بالکل الگ نماز ہے، عشاء بالکل الگ نماز ہے۔ تو اگر
کوئی وطر نہیں پڑھتا عشاء کے ساتھ تو بالکل عشاء اس کی ہو گئی سمجھو، اور وطر جو ہے وہ واجبات میں سے ہے، بعد میں پڑھ لے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی جماعت کیوں کراتے تھے اور خوف کی نماز کیا ہے، کیا ہوتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ حضور جماعت سے نماز کیوں پڑھاتے تھے سفر میں بھی، اور خوف کی نماز کیا ہے؟ بھائی قرآن میں جو خوف کی نماز بتائی نا کہ ایک گروہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھے ایک رکعت اور دوسرا گروہ کھڑا رہے، تو اس طرح سے کیونکہ سفر میں تو 2 ہی رکعتیں ہوتی ہیں، تو یہ خوف کی نماز کہ بھائی دشمن کا خوف کہ بھائی آگے پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، پوری پوری اگر جماعت نماز میں لگ گئی تو اس جماعت کے کچھ لوگ پہلی رکعت پڑھیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہٹ جائیں پھر وہ نماز پڑھ کے، اور پھر جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آگے حضور کے ساتھ نماز پوری کریں اور وہ اپنی پچھلی والی نماز پوری کریں آگے پھر بعد میں۔ تو اس طرح سے خوف کی نماز کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز تو اسی لیے پڑھاتے تھے کہ کوئی بھی صحابی جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا تھا اکیلے نماز پڑھنے کو، کہ وقت کا نبی ساتھ ہو اور ہم جو ہے اکیلے نماز پڑھنے، ایسا تو ان کے تصور میں بھی نہیں تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں پختہ یقین تھا کہ اللہ کے نمائندے ہیں، تو جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے حضور کے پیچھے ہی صحابہ اکرام گھسٹ گھسٹ کے پہنچتے تھے مسجد نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز کراتے تھے کہ اجتماعیت بھی ہو اور جماعت کی نماز کی برکات بھی ان لوگوں کو ملیں۔ جنگوں میں بھی ہوتے تھے تب بھی جماعت کی نماز کراتے تھے، جنگلوں میں بھی۔ تو حالانکہ مسافر پہ جماعت فرض نہیں ہے، لیکن اس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جماعت سے نماز کرائی۔ اس کی وجہ پیچھے وہی تھی کہ ایک تو وقت کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، امام تھے، اور مطلب تمام انبیاء کے امام رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کرام کس طرح چھوڑ دیتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا، اور دوسرے اجتماعیت کہ امت ایک ہو جائے، ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں لوگ۔ شوہر کا نام لینا ٹھیک ہے شادی کے بعد یا ساتھ لگانا ہے؟ ان کا سوال یہ شوہر کا نام لینا ٹھیک ہے شادی کے بعد اور نام ساتھ لگانا، 2 سوال ہیں ان کے۔ بھائی بالکل کوئی حرج تو ہے نہیں، نام لینا بھی ٹھیک ہے، لیکن اچھا نہیں لگتا، ہمارے کلچر میں ہے نہیں یہ چیزیں۔ میں تو دیکھا اپنی دادی نانی اور اپنی مدر وغیرہ کو، میری اپنی وائف بھی، کبھی انہوں نے نام نہیں لیا، تو عجیب سا لگتا ہے۔ آج کل کی لڑکیوں میں تو فیشن ہو گیا کہ اپنے ہسبینڈ کا نام لیتی ہیں، اسے اچھا سمجھتی ہیں۔ یہ اچھے فیشن تو ہے نہیں، لیکن منائی نہیں ہے کیونکہ اسلام میں، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسرا ساتھ میں نام لگانا اپنے ہسبینڈ کا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل یہ علاقائی معاملہ ہے کہ اور جو بھی رواج ہوں انہی حساب سے چلیں۔ اپنے ہسبینڈ کا نام لگا کے اگر انہیں فخر محسوس ہوتا ہے یا ان کے ہسبینڈ کو اچھا لگتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کوئی منائی نہیں ہے کسی قسم کی۔ غسل کے بعد زیر ناف بال صاف کرنے پر کیا دوبارہ غسل کرنا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد زیر ناف بال اگر صاف کرے تو کیا دوبارہ غسل کرے؟ نہیں بھائی، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آپ نے طہارت حاصل کر لی، اس کے بعد آپ کو یاد آیا اور آپ نے بال صاف کیے بغلوں کے یا زیر ناف بال، تو اس کے بعد آپ بس اپنا دھوئیں حصہ وہ اور بال ہٹائیں وہاں سے، بس آپ پاک ہو گئے۔ اس کے بعد وضو کریں اور نماز پڑھیں، کوئی غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر مہمانوں سے چڑھتے ہیں، میرے گھر والوں کا بھی آنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی بہت میرے پاس کیس آتے ہیں بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ مہمانوں سے چڑھتے ہیں اور گھر والوں کو بھی آنا پسند نہیں کرتے، مطلب اپنی سسرال والوں کا، کیا کریں؟ ہے تو یہ بڑی عجیب بات بھائی۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سے مرد اللہ کی طرف سے۔ میں نے تو شاید پچھلی بار بھی حدیث آپ لوگوں کو سنائی تھی کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے نا، مہمان نواز، لوگوں کو کھلانے پلانے والا، وہ لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو کنجوس آدمی ہوتا ہے، اس ٹائپ کا جو مہمانوں سے چڑھے، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہن، آپ کو اپنے میاں کے لیے دعا بھی کریں اور کسی کے ذریعے انہیں سمجھوائیں بھی، کوئی دیندار آدمی ہو، یا ولی پڑھ کے جمعرات کی رات کو 1000 بار ان کے لیے دعا کریں، اللہم دیہی، اور ان کا نام لے کے، مان لو ان کا نام سمیر ہو اور ان کے باپ کا نام اسلم ہو،
تو اللہم دیہی سمیر ابن اسلم، اللہم دیہی سمیر ابن اسلم، یہ سجدے میں ان کے لیے دعا کریں، چاہے نمازوں کے سجدے ہوں اور یا ویسے، یا ودود پڑھ کے 1001 بار کسی بھی دن مغرب کے بعد چینی دم کر لیں، وہ چینی انہیں کھلائیں۔ اصل میں ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی، ایک کام یہ بھی کر سکتی ہیں آپ کہ ایک بار ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے میری جو عورت ہے وہ مہمانوں سے بہت زیادہ چڑھتی ہے، چاہتی نہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو ایسا کر میری دعوت کر دے، اور اس سے کہنا اپنی وائف سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کے اٹھیں تو ان کی طرف دیکھتی رہنا، پیٹھ کی طرف۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، گھر جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر کے میں آیا۔ اس کی تو عید ہو گئی بھائی، وقت کا نبی گھر میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بچہ وہاں چاہتا تھا، عورتیں ہوں مرد ہوں، کہ کس طرح ہمارے گھر میں قدم رکھ دیں حضور۔ تو اس عورت نے خوب اہتمام کیے، خوب انتظام کیے، حالانکہ مہمانوں سے چڑھتی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ تو ایسی سخاوت نکلی اس کی، انہوں نے بہت بڑھیا انتظام کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کھائی۔ اور پھر جب اٹھ کے چلے تو جیسے اس کے ہسبینڈ نے اسے کہا تھا کہ بھئی حضور کی پیٹھ کی طرف دیکھتی رہنا، تو وہ تو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ تو اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے ہسبینڈ نے اسے پوچھا بھئی تو نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور جا رہے تھے اور ان کے صحابی ان کے ساتھ، تو پیچھے پیچھے سانپ، بچھو، مصیبتیں، پریشانیاں مجھے سب صاف نظر آ رہی تھی کہ حضور کے پیچھے پیچھے ساری چیزیں نکل کے نبی کے ساتھ باہر چلی گئیں گھر کے۔ تو میں اس لیے یہ حدیث سنائی آپ کو کہ مہمان اپنے ساتھ پریشانیاں، دقتیں اور جو بھی حادثات ہوتے ہیں ساتھ باہر لے جاتا ہے، گھر سے ہمارے باہر لے جا کے چھوڑتا ہے۔ تو اس لیے بہن بھائیوں، کھانے پلانے مہمانوں کا، مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے، خوب انتظام کیا کرو، اپنی بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی دعوتیں کیا کرو، جیسی بھی اللہ نے حیثیت دی، گھبرایا نہ کرو اس چیز سے۔ کیا جھوٹے برتن رات میں ہی دھونا ضروری ہے؟ کیا اس سے بے برکتی ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ، جھوٹے برتن رات میں دھونا ضروری ہے، کیا اس سے بے برکتی ہوتی ہے اگر نہ دھوئیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، یہ تو بیکار کی باتیں اڑا رکھی ہیں لوگوں نے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کسی کا کہ ہاں بھائی اسے جو ہے دقت آتی ہے اور اسے کراہیت آتی ہے، تو مکروہ ہے اس کے لیے کہ وہ چھوڑنا۔ لوگوں کا الگ الگ مزاج ہے، رات میں ہی دھو کے سو جائے، ورنہ عورتیں سارا دن کی تھکی ہوئے ہیں، وہ برتن دھونے بیٹھ جائیں۔ اس طرح کی باتیں نہیں اڑانی چاہیے، معاشرے میں کوئی حدیث نہیں ہے اس طرح کی، اور نہ کوئی بنائی ہے۔ ویسے اسلام صفائی کا مذہب ہے، رات میں صاف کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، مگر کوئی اسے حرام یا کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔